بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ازدواجی زندگی ایک عبادت، ماخوذ از دستور حیات فضیلت الشیخ علی الندوی۔ اسلام میں ازدواجی تعلق کو زندگی کی ایک ضرورت کی حیثیت سے نہیں دیکھا گیا، بلکہ اس کو ایک عبادت کا درجہ دیا گیا جس سے آدمی خدا کے قریب ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں ازدواجی تعلق کا عقد نکاح کا تصور یہ نہیں کہ زندگی کی ضرورت کے تحت یہ کرنا ہی تھا، اس کے بغیر زندگی کا تلذذ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کو دینی رنگ دیا گیا، اس کو عبادت قرار دیا گیا، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کا سب سے بڑا نمونہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ چنانچہ اگر سیرت نبوی کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا، آپ کے اندر صنف نازک کا جو احترام، اس کے جذبات اور اس لطیف احساسات کا تصور اور ان کا جو لحاظ تھا، وہ طبقہ نسوان کے بڑے سے بڑے وکیل اور عورت کے احترام کے بڑے سے بڑے مدعی کے یہاں نہیں ملتا۔ ازواج مطہرات کی دل جوئی، ان کی جائز تفریحات میں شرکت، ان کے جذبات کا خیال اور ان کے درمیان جو عدل فرماتے تھے، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ انہی کے ساتھ نہیں بلکہ بچوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پیش آتے تھے کہ نماز جیسی محبوب ترین چیز میں آپ محض اس وجہ سے اختصار فرما دیتے تھے کہ کسی ماں کو تکلیف نہ ہو اگر کوئی بچہ روتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اختصار فرماتے تھے۔ یہ انتہائی قربانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز سے بڑھ کر تو کوئی چیز تھی ہی نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی قربانی نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بعض مرتبہ میں چاہتا ہوں کہ لمبی رکعت پڑھوں، جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ کہیں اس کی ماں کا دل نہ لگا ہو، اس کی ماں کا دل نہ گھبرائے، اس لیے نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ سوچ کا رخ بدلنا۔ امید ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ جل جلالہ کے احکامات اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھ کر ہر دیندار ادائیگی حقوق کے لیے خوشی سے تیار ہو جائے گا۔ اگر کسی کے نفس پر اب بھی یہ ادائیگی حقوق بھاری ہو تو اس کو سوچ لینا چاہیے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عائد کردہ حقوق کو ادا کرنا محض صاحب حق کی خاطر سے نہیں ہے، بلکہ حق ادا کرنے والا اپنا ایک فریضہ ادا کر رہا ہے۔ چنانچہ مذکورہ بالا آیتیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ إِلَى آخِرِهِ میں قرآن حکیم نے زوجین کو ان کے ذمے عائد ہونے والے فرائض بتلائے کہ مردوں کے ذمے عورتوں کے حقوق ادا کرنا ایسا ہی فرض ہے جیسے کہ عورتوں پر مردوں کے حقوق ادا کرنا فرض۔ اس میں اشارہ ہے کہ ہر فریق کو اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کی بجائے اپنے فرائض پر نظر رکھنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا کر لیں تو مطالبہ حقوق کا قضیہ ہی درمیان میں نہیں آئے گا، کیونکہ مرد کے فرائض ہی عورت کے حقوق ہیں اور عورت کے فرائض ہی مرد کے حقوق ہیں۔ جب فرائض ادا ہو گئے تو حقوق خود بخود ادا ہو جائیں گے۔ آج کل دنیا کے سارے جھگڑے یہاں سے چلتے ہیں کہ ہر شخص اپنے حقوق کا مطالبہ تو سامنے رکھتا ہے مگر اپنے فرائض کی ادائیگی سے غافل ہے۔ اس کا نتیجہ مطالبہ حقوق کی جنگ ہوتی ہے جو آج کل عام طور پر زوجین اور دوسرے اہل معاملہ میں چلی ہوئی ہے۔ قرآن کریم کے اس اشارے نے معاملے کے رخ کو یوں بدلا ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے فرائض پورا کرنے کا اہتمام کرے اور اپنے حقوق کے معاملے میں مساہلت اور عفو و درگزر سے کام لے کر حقوق کی پوری وصولی کی بجائے اللہ کی رضا حاصل کر کے فلاح دارین سے سرفراز ہو۔ دین حق اسلام میں عورت کا مقام۔ قربان جائیے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے دین حق کے،
جس نے دنیا کی آنکھیں کھولی، انسان کو انسان کی قدر کرنا سکھلایا، عدل و انصاف کا قانون جاری کیا، عورتوں کے حقوق مردوں پر ایسے لازم کیے جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق میں عورت کو آزاد و خود مختار بنایا، وہ اپنی جان و مال کی ایسی ہی مالک قرار دی گئی جیسے مرد۔ کوئی شخص خواہ باپ دادا ہی ہو، بالغ عورت کو کسی شخص کے ساتھ نکاح پر مجبور نہیں کر سکتا، اور اگر بلا اس کی اجازت کے نکاح کر دیا تو اس کی اجازت پر موقوف رہتا ہے، اگر نامنظور کر دے تو باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے اموال میں کسی مرد کو بغیر اس کی اجازت و رضا کے کسی تصرف کا کوئی حق نہیں۔ شوہر کے طلاق دینے سے یا مرنے کے بعد وہ خود مختار ہے، کوئی اس پر جبر نہیں کر سکتا۔ اپنے رشتہ داروں کی میراث میں اس کو بھی شرعی ضابطے کے مطابق ایسا ہی حصہ ملتا ہے جیسا کہ لڑکوں کو۔ اس پر خرچ کرنے اور اس کو راضی رکھنے کو شریعت محمدی علی صاحبہ الف الف صلاۃ و سلام نے ایک عبادت قرار دیا۔ شوہر اس کے حقوق واجبہ ادا نہ کرے تو وہ اسلامی عدالت کے ذریعے ادائے حقوق پر ورنہ طلاق پر مجبور کر سکتی ہے۔ پھر زوجین کے حقوق اور ان کو اذیت سے بچانے کے معاملے میں خالص ضابطہ پوری کافی نہیں، بلکہ حسب حکم خداوندی بالمعروف عام عرف و عادات کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ اس معاملے میں دوسرے کو کوئی ایذا یا ضرر تو نہیں پہنچتا۔ جو چیزیں عرف و عادات کے اعتبار سے ایذا و اضرار کی قرار دی جائیں گی وہ ممنوع و ناجائز ہوں گی، مثلا بے رخی، بے التفاتی یا ایسے افعال و حرکات جن سے دوسرے کو ایذا پہنچے، یہ چیزیں تو قانونی دفعات میں تو نہیں آ سکتی مگر بالمعروف کے لفظ نے ان کا احاطہ کر لیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔